ویسے تو آپ سب صاحب علم حضرات ہیں، لیکن میں اپنی برکت کے لیے کہ مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا، میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں گا۔ چونکہ یہ پروگرام کی نسبت حضور غوث الثقلین شیخ الانس والجنس قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرکزہ کی مناسبت سے بھی ہے، تو چند کلمات ان کی ذات کے حوالے سے، کیونکہ میں مقرر نہیں ہوں کہ میں اس کی تفصیل بیان کر سکوں، جو تھوڑا بہت برکت کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ہر مہینے 11ویں ہوتی ہے، ہر جگہ 11ویں ہوتی ہے، تو حضور غوث پاک سے کون واقف نہیں ہوگا، ان کی سیرت سے، ان کے دیگر جتنے بھی کرامات ہیں، ان کے فضائل اور برکات ہیں، ان کے مناقب ہیں، تو اس لیے ان کی تو حق ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم اپنا نام شامل کرنے کے لیے تو یہ توجہ سے آپ گفتگو سماعت فرمائیں، میں رسمی تقریر میری نہیں ہوگی۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام مبارک آپ سب کے علم میں ہے، عبد القادر ان کا نام ہے۔ والد کو بھی آپ جانتے ہیں، شیخ عبد القادر، والد کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور آپ کے دادے کا نام ہے شیخ عبداللہ جیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے جو دادا کے والد ہیں ان کا نام ہے شیخ یحییٰ الزاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور شیخ یحییٰ الزاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو والد ہیں ان کا نام محمد المورث رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور شیخ محمد المورث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام شیخ داود الامیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سب سے پہلے جیلان میں آئے، جیلان کے وہ امیر تھے، تو داود امیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور شیخ داود امیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا نام شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام شیخ عبداللہ ہے، شیخ عبداللہ کے والد کا نام شیخ موسیٰ الجون رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ابھی ان کی میں بات کرتا ہوں آگے، تو شیخ موسیٰ الجون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام شیخ عبداللہ محض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ عبداللہ محض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا نام شیخ حسن مثنیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ حسن مثنیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت سید امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے والد گرامی کا نام سب کو علم ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو یہ 11 واسطے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ 11 نسبت سے حضرت علی تک پہنچتے ہیں۔ شیخ عبد القادر بن ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن عبداللہ جیلی بن شیخ یحییٰ الزاہد بن محمد المورث بن داود بن موسیٰ بن عبداللہ بن موسیٰ الجون بن عبداللہ محض بن حسن مثنیٰ بن حسن مجتبی بن علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ 11 واسطے ہیں۔ یہ شیخ موسیٰ الجون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے قطب زمان تھے، یہ ہر ایک اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے قطب زمان تھے۔ اولیاء میں صف اول کے جو اس وقت کے لوگ تھے ان میں ان کا مقام ہے ہر ایک کا۔ تو موسیٰ جون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو بھائی تھے ان کا نام ابراہیم بھی ہے، ایک بھائی جو ہے محمد الزکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 9 بھائی تھے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو کراچی میں
عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ بھی حسنی ہیں۔ ان کا نام ہے عبداللہ اشتر۔ اشتر کہتے ہیں جو لڑائی میں ماہر ہو، اونٹ چلانے میں اور اونٹ پر سوار ہو کر لڑائی کرنے میں ماہر ہو، ویسے اشتر اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن یہ اشتر لڑائی میں جو ماہر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا تھا۔ تو یہ عبداللہ اشتر محمد نفس زکیہ کے بیٹے ہیں، محمد نفس زکیہ عبداللہ محض کے بیٹے ہیں، عبداللہ محض حسن مثنیٰ کے بیٹے ہیں، حسن مثنیٰ حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں۔ 6 واسطے یہاں تک، یہ اتنے عظیم شخص ہیں۔ محمد نفس زکیہ منصور کے دور میں جب معاملات ان کے ساتھ ہوئے تھے تو اس وقت یہ اس طرف تشریف لائے تھے۔ تو موسیٰ الجون جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آبا میں آتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ تھے وہاں پر، محمد نفس زکیہ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ تھے۔ اور ایک علاقہ تھا، اس کے موسیٰ الجون گورنر تھے، ایک علاقے کے گورنر ان کے بھائی ابراہیم تھے، اور 11 بھائی تھے اور تمام علاقوں کو کور کیا ہوا تھا۔ یہ تاریخ پڑھیں آپ، یہ آپ کو علم ہوگا، لطف محسوس ہوگا کہ وہ کتنا پیارا دور تھا۔ ان لوگوں نے صرف یہ نہیں کہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا ہے، بلکہ یہ جو ہے محاذ کو بھی سنبھالا ہے۔ ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، ہر دور میں اٹھائی ہے، اور کس نے اٹھائی ہے؟ سادات نے اٹھائی ہے سب سے پہلے۔ انہی کی قربانیاں ہیں، حسنیوں کی اور حسینیوں کی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور کے اندر اسی حق کی آواز کو بلند کیا ہے۔ ہم صرف ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کرامات ہیں، ان کے فلاں فضائل اور مناقبات ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے جدوجہد جو اس سلطنت کے حوالے سے تھی، ظلم کے خلاف تھی، وہ کتنی ہے۔ وہ بھی ایک عظیم آپ کی خدمات میں سے بڑی خدمات ہیں۔ تو یہ مختصر سا تذکرہ میں نے آپ کے والد گرامی کے حوالے سے کہ اس حوالے سے آپ حسنی ہیں، اور والدہ جو ہے وہ حسینی ہیں۔ ان کا بھی مجھے یاد ہے الحمدللہ شجرہ، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جس چیز کا بھی مجھے محبت ہے یا ہماری نسبت ہے تو ان کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ ہمارے خاندان میں سے کوئی بھی اگر شخص ہوگا، اس سے پوچھیں کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارے والد کا نام کیا ہے، دادے کا نام کیا ہے، فلاں کا نام کیا ہے، چاچے مامے کا نام کیا ہے، ہم پورے خاندان کے نام فوراً ایسے ازبر کر کے سنا دیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے خاندان سے محبت ہوتی ہے۔ تو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں پوری معلومات رکھتا ہے، اور اگر پوری معلومات نہیں ہے تو پھر وہ محبت میں سچا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سوچ لیں، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی پوری معلومات ہوتی ہے اس کے۔ تو اگر 11ویں شریف سے 11ویں والے سے آپ کی محبت ہے تو پھر یہ ساری معلومات ہونی چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ بھی عظیم ہستی تھی، اور آپ کے 49 اولاد تھی، ایک کم 50 شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور ان میں سے جب آپ کا وصال ہوا تو 13 بیٹے اس وقت حیات تھے، اور 2 آپ کی صاحبزادیاں اس وقت حیات تھی۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبد الوہاب ہے، تیسرے کا نام عبد الرزاق ہے، چوتھے کا نام عبد العزیز ہے، ایک کا نام عبد الجبار ہے، ایک کا نام یحییٰ، ایک کا نام عیسیٰ ہے۔ اس طرح میں ابھی سارے نام لوں گا پھر سارا وقت ادھر چلا جائے گا۔ 13 بیٹے آپ کے اس وقت حیات تھے، موجود تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے جو جیلان کے اندر رہے، اور ان کی سیرت پڑھے تو وہ اپنے وقت کے بڑے اولیاء میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں ایک ہی لائن یہ پتہ ہے، باقی معلومات نہیں ہے، تو اس لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو پھوپھی ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ بارش بند ہو گئی، قحط آ گیا، حالات ناساز ہو گئے، لوگ سارے میدان میں نکل کر نماز استسقاء ادا کی، دعا کر رہے ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ سارے پریشان تھے کہ دعائیں بھی کر لی ہیں، نماز بھی پڑھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ساری التجائیں پیش کی ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ کسی نے کہا کہ ویسے نہیں ہوگا، تو کچھ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی کی بارگاہ میں گئے۔ آپ کی پھوپھی اپنے گھر میں تھی،
جب وہاں پہنچے اور ان سے جا کر عرض کی کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں بارش ہو، کہ ہم نے تو بڑی دعائیں کی ہیں اور ہر طرف ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اپنی عرضیاں پیش کی ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے کہا اچھا، ان کا نام ام محمد عائشہ بنت عبداللہ ہے، جو آپ کی پھوپھی تھی۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی بہن ہوگی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی۔ تو وہ اٹھی اور سین میں جھاڑو لگایا۔ جھاڑو لگانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا ربی انا کنست فرشی فرش انت، کہ یا اللہ میں نے اپنے سین میں جھاڑو لگا دیا ہے، اب اس میں یا رب العالمین تو چھڑکاؤ فرما، پانی بھیج اس کے اوپر۔ بس ان کی زبان سے وہ لفظ ادا ہونا تھا، اسی وقت بارش شروع ہوئی، پورے بغداد جیلان ہر طرف بارش بارش ہوئی۔ یہ ان کا مقام تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی کا یہ مقام تھا۔ یہ صرف ایک ان کی بات نہیں ہے، ان کی اور بھی ہزاروں کرامات ہیں اور ان کی برکات ہیں، مناقب ہیں ان کے۔ تو یہ عظیم الشان خاندان تھا جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دادی تھی، ان کا بھی بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ یہ تو پھوپھی کی بات کی، دادی کے بھی بہت واقعات ہیں۔ میں نے اپنے پاس ان کی دادی، پھر ان کی پردادی، پھر اس پر دادی، جتنے اوپر تک جاتی ہیں الحمدللہ، ان کے نام لکھ کے رکھے۔ طلباء کو ہم کوشش کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ نام ہے ان کے، تو ہر شخص کو چاہیے کہ یہ معلومات رکھیں، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ اصحاب کہف کے ناموں میں برکت ہے کہ اگر وہ نام لے لیے جائیں اور نام لکھ کر سامان میں رکھے جائیں، کتابوں میں ہے کہ چوری نہیں ہوگا، آگ نہیں جلے گی، نقصان نہیں ہوگا، اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ تو اصحاب کہف عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے امتیوں میں ہیں، تو جب ان کی امتیوں میں ان کے ناموں میں اتنی برکت ہے تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے ناموں میں کتنی برکت ہوگی۔ پھر خالی امت نے، یہ سادات ہیں سارے، ان کے ناموں میں پھر کتنی برکت ہوگی۔ اس لیے شجرہ تو یہ پکا کر لیں، یا آج کے اگر آپ میں سے کچھ آدمی بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شجرے کو یاد کر لیں گے، میں سمجھوں گا کہ آج کی میری گفتگو پوری ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غوث اعظم، غوث الثقلین، یہ جو چند نام القاب ہم دیتے ہیں یہ بالکل کم ہیں۔ ہم جتنے القاب دیں ان کی شان ان سے عرفہ والا ہے۔ صلوات رسول کتاب ہے، 6 جلدوں میں ہے، 30 پارے درود پاک کے اس میں ہیں۔ اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو القابات ہیں تو وہ ویسے تو مشہور ہیں، 100 کے قریب آپ کے القاب، اس میں 100 سے بھی زائد، ایک صفحہ، دوسرا صفحہ، تیسرا صفحہ، تمام صفحات پر انہوں نے ایک ایک جملے کو لے کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے القابات کو ذکر کیا ہے۔ آخری جلد کے اندر ان کی تعریف اور توصیف بھی بیان کی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے القابات کو بھی دیے۔ تو کبھی موقع مل جائے تو اکیلے آدمی بیٹھا ہو تو، اور نہیں تو ان کے القابات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں سوال پیش کریں کہ یا اللہ یہ میری حاجت ہے، یہ تیرے پیارے محبوب کے نام ہیں، ان کے القابات ہیں، اس کے صدقے سے ہمیں فلاں چیز عطا کر دے، ہماری یہ نعمت پوری ہو جائے، یہ خواہش پوری ہو جائے، تو یقیناً پوری ہو جائے گی۔ ویسے تو بہت سے وہ دعائیں ہیں جن کے اندر یہ چیز موجود ہے، لیکن یہ آپ کے القاب جو ہیں ان کے اندر بڑا وزن ہے اور اس میں تاثیر ہے۔ یہ تاثیر کی بات ضمناً آگے میں ایک بات ذکر کر دوں۔ محمود غزنوی محمود سبکتین جو تھے،
ان کے بیٹے. تو یہ ایک درس میں گئے تو وہاں پر جو شیخ درس دے رہا تھا، اکثر ان کے درس میں جاتے تھے، تو جب شیخ نے درس شروع کیا تو وہ پھر نام لیتے، یا محمود، ایک بار نام لیا، دوبارہ نام لیا، تو اس پر اس محمود نے پیغام بھیجا اپنے غلام کو بھیج کر کہ جا کر خطیب صاحب سے کہیں کہ میرا نام نہ لیں، یہ نام بار بار میرا نہ لیں، کیونکہ اس میں میرا دل سخت ہو رہا ہے، میرے اندر گھٹن پیدا ہو رہی ہے، جب آپ میرا نام لیتے ہیں تو تنگی پیدا ہوتی ہے. تو شیخ نے کہا کہ فلاں شخص بھی تو آپ کا نام لے کر آپ کو مخاطب کرتا تھا. اب وہ الفاظ سارے میں پڑھوں گا تو وقت لگ جائے گا. مفہوم اس کا یہ ہے، کہا کہ جب وہ نام لیتے تھے تو میرا دل فراخ ہو جاتا تھا، میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جسم کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی تھی، جذبہ پیدا ہوتا تھا، ایک شوق اور ولولہ پیدا ہوتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ ابھی میں اٹھوں اور فلاں ملک کو فتح کر دوں، ابھی اٹھوں فلاں ملک کو فتح کر دوں. تو میرے اندر فراخی آتی تھی اور برکت پیدا ہوتی تھی. جب تم نام لے رہے ہو تو تنگی آ رہی ہے. کہا کہ نام نہیں لو، بس ویسے جو بیان کرنا کرتے جاؤ. تو یہ کیا تھا کہ زبان میں تاثیر ہوتی ہے کہ جب وہ پہلے نام لیتے تھے، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے، ان کے خلفاء میں سے تھے، جب وہ کہتے تھے یا محمود تو ان کا جسم کانپنے لگ جاتا تھا، روٹے کھڑے ہو جاتے تھے، پتہ لگتا تھا کسی نے نام لیا ہے. تو یہ زبان کی تاثیر ہوتی ہے. ایک مرتبہ یہی بیٹھے ہوئے تھے اور اس خطیب نے، چونکہ خطبہ زیادہ تعریف کرتے ہیں اور کبھی اس تعریف میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس نے تعریف میں یہ کہا کہ اے سلطان، آپ اگلے محاذ پہ نہ جایا کریں کہ آپ کی موت سے عالم کی موت ہے، کہ آپ اگر شہید ہو گئے تو سارے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی. تو آپ پیچھے رہا کریں، آگے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھیجیں، آپ کے بڑے فوجی ہیں، پورا لشکر ہے، تو محاذ میں آگے آگے آپ نہ ہوا کریں. تو اس نے کہا کہ یہ آپ غلط بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ محمود نہیں تھا اس وقت ان علاقوں کو کون فتح کرتا تھا؟ اسلام کی ابیاری کون کرتا تھا؟ اسلام کو فتح کون عطا کرتا تھا؟ مسلمانوں کو کامیابی کس سے ہوتی تھی؟ اور جب یہ محمود نہیں ہوگا تو اس کے بعد کیا اسلام مٹ جائے گا؟ کیا اسلام ناپید ہو جائے گا؟ کہا کہ نہیں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ مجھے اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ محمود تمہارا وقت ہے، تم بادشاہ ہو، اس وقت تم نے یہ کام کرنا ہے، تو اس لیے میں آگے بڑھ کر کام کروں تاکہ میرا جو کام ہے وہ پورا ہو جائے. تو کہا کہ یہ تم نہ کہو کہ میرے بعد کیا ہوگا، میرے سے پہلے کیا ہوتا تھا. تو ہم جب تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پھر یہ عظیم الشان ہستیاں نظر آتی ہیں. ضمناً ان کا ذکر آ گیا تو ساتھ ہی میں آگے دو جملے اور بڑھا دوں کہ یہ بیت المقدس، مسجد اقصی فلسطین، آج وہاں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور وہ احسان فراموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. حالانکہ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو جب اس علاقے پر، فلسطین پر عیسائیوں نے قبضہ کیا اور ان کی حکومت آئی تو انہوں نے یہودیوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا تھا، ایک یہودی کو بھی نہیں چھوڑا. اور جو ان کا ہیکل سلمانی اور وہ جگہ تھی اس پر مٹی ڈال ڈال کے اس کو بند کر دیا گیا تھا، کسی کو اجازت نہیں تھی. یہ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احسان کرتے ہوئے یہودیوں کو کہا کہ تم بھی آیا کرو، جو تمہارا جو مقدس جگہ ہے وہاں آ کے دعا کیا کرو.
ورنہ عیسائی ان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اس وقت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر احسان کیا کہ جی ان کا بھی یہاں پر چونکہ ایک تعلق ہے، انبیاء کے ساتھ ایک نسبت تھی، لیکن کیا اس کو بھی یہ بھولے۔ بہرحال مختصر یہ کہ اس وقت یہ فتح ہو گیا، لیکن اس کے بعد 492 کے اندر پھر دوبارہ فلسطین پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور پورے علاقے پر، مسجد اقصیٰ پر بھی پورے پر، اور 90 سال تک ان کا صہیونی طاقتوں کا قبضہ رہا۔ 492 ہجری اس میں قبضہ ہوا تھا، اور 583 ہجری میں بیت المقدس دوبارہ فتح ہوا 90 سال کے بعد۔ اس کے اندر جو کردار ہے وہ جو جامع کردار ہے، جو زیادہ اہم اس میں خدمات انجام دی گئی، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں کی ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پڑھیں، اس میں کون کون تھے جرنیل، کون کون کس طرح تھے، اور ان کا تعلق کس سے تھا؟ تمام کا تعلق اولیاء اللہ سے تھا۔ محمود جو ہے یہ 549 سے لے کر 569 تک 20 سال کا دور اس کا رہا ہے، ہجری کی بات کر رہا ہوں، عیسوی نہیں۔ اور 569 میں یہ فوت ہو گئے، تو اب اس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمان کو سنبھالا۔ سلال لشکر یہی تھے، اگرچہ بادشاہت ان کے بیٹے کو دی گئی تھی، لیکن لشکر کے سالار یہی تھے۔ تو صلاح الدین ایوبی کیسے اتنے بڑے بنے؟ یہ حضور غوث الثقلین شیخ الانس والجنس حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سفر بغداد سے باہر کیے ہیں، ان میں سے جو ایک سفر ہے وہ کردستان جو علاقہ ہے بغداد میں، اس کا سفر کیا ہے۔ وہاں نجم الدین ایوب ان کی دعوت پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے، اور وہ پورا علاقہ عیسائی تھے، عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کی برکت سے جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو نجم الدین ایوب نے اپنے بیٹے صلاح الدین کو، جن کی عمر اس وقت 10 سال کی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کر آئے، کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ یہ اپنے وقت میں کام کرے، دین کی خدمت کر سکے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا بیٹا فاتح اعظم ہوگا، مجاہد اعظم ہوگا، اور ایک وقت ہوگا ان سے بڑا کام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، اعلان اولیاء۔ تو یہ آپ کی دعا کی برکت سے صلاح الدین ایوبی کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ اس کے دور میں، محمود کے دور کے اندر بھی، پہلے ان کے والد نجم الدین ایوب سالار تھے لشکر کے، اس کے بعد پھر یہ بنے، اور بڑھ چڑھ کر حصہ ملایا ہر جگہ۔ تو صلاح الدین ایوبی نے 20 سال اس میں محنت کی، اور 583 کے اندر بیت المقدس فتح ہوا، اور 589 ایک کم 90 کے اندر صلاح الدین ایوبی کا وصال ہو گیا تھا۔ 20 سال انہوں نے یہ فوج کی کمان کو سنبھالا ہے، 569 سے لے کر 589 تک۔ تو بہرحال میں موضوع سے ہٹ گیا، چونکہ دوسری طرف میں چلا گیا۔ تو یہ فلسطین اس وقت بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں نے فتح کیا تھا۔ ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور ان کے مرید تھے، اور مرید کے بھی بانجے تھے، زین الدین علی بن ابراہیم بن نجاح، ابن نجاح کے نام سے مشہور ہیں۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خاص طور پر صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھیجا، کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، جہاں ضرورت ہو مشورے کی تو وہ مشورہ دینا ہے، دعا کی ضرورت ہو دعا کرنی ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے جب مصر کے اندر سے فاطمی حکومت کا خاتمہ کرایا تو اس میں ابن نجاح کی بہت اہم جو ہے ذمہ داری رہی ہے، وہ سفیر کے لقب سے مشہور تھے۔ تو بہرحال اس طرح اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ان اولیاء اللہ کے ماننے والوں کی ایک کثیر تعداد ہے کہ جنہوں نے اسلام کی بنیاد بنائی، سنبھالا دیا، اس کی حفاظت کی، اور انشاءاللہ قیامت تک یہی اولیاء اللہ کے ماننے والے ہی کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی کو فتح کیسے ہوئی کہ اس وقت ایک شیخ تھے، نام لیں گے پھر لمبی تفسیر ہو جائے گی، ان کے مریدین تھے 10,000 کے قریب، تو اپنے مریدوں کو جنگ کے محاذ پر وہ لے گئے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے محاذ پر ہیں، یہ جو مریدین تھے، شیخ تھے، انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا، اس طرف لے گئے، جا کر سارے بیٹھ گئے اور سورۃ قدر اور سورۃ اخلاص کی کہا کہ تلاوت شروع کرو۔ ہر شخص 10,000 بار سورۃ قدر پڑھے، 10,000 بار سورۃ اخلاص پڑھے۔ تو یہ وہ پڑھنا شروع کیا، اور جیسے انہوں نے یہاں وظیفہ پورا کیا، اللہ کی بارگاہ میں سوال پیش کیا، یا اللہ ان صورتوں کی برکت سے کامیابی عطا کر تو ادھر فتح عطا ہوگی۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، اور تفسیر بھی اس کی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، جس زاویے سے دیکھیں، جس شان سے دیکھیں گے تو آپ عرفہ و اعلیٰ مقام پر ہیں، تصوف کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، اور جہاد کے لحاظ سے، جس معاملے میں بھی، علم کے لحاظ سے اللہ نے آپ کو بہت بلند مقام دیا ہے۔ آپ کے خاص مرید علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور شخصیت ہیں، یہ بیمار ہو گئے، تو جب یہ بیمار ہو جاتے تھے تو ایک شخص کے ہاں عمومی طور پر وہاں چلے جاتے تھے، تو وہ شخص بیان کرتا ہے، میں نے پورا مضمون اپنے پاس پہلے سے لکھا ہوا تھا، تو اب عربی عبارت بھی ہے، سارا مضمون ہے، لیکن وقت کیونکہ بہت قلیل ہوتا جا رہا ہے اور آپ ذوق سے سن لیں، میں چاہ رہا ہوں چند باتیں اور بھی آپ کو میں سنا دوں اس حوالے سے۔ تو اب وہاں جب بیمار ہو گئے تو ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے، ان کے ایک مرید تھے، تو وہاں تشریف لے گئے اس علاقے میں، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خبر ملی کہ علی بن حیتی بیمار ہیں، تو آپ ان کی عیادت کے لیے اس شخص کے ہاں گھر تشریف لے گئے۔ ابو مظفر ان کی کنیت تھی، ان کے ہاں جب تشریف لے گئے تو وہاں پر سین کے اندر 2 درخت تھے اور وہ خشک ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کا ارادہ تھا کہ یہ درخت اب خشک ہو گئے ہیں، بیکار ہو گئے ہیں، ان کو کاٹنا ہے۔ تو علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ وہاں بیمار تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے پانی منگوایا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا، اور مصلی منگوایا، دوسرے درخت کے نیچے نماز ادا کی 2 رکعت نفل۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ادھر آپ نے وضو کیا، ادھر آپ نے نماز ادا کی، ہم نے درخت کو دیکھا کہ درخت ہرا بھرا ہو گیا، وہ دونوں درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ یہ ہے مدد، اس کو کہتے ہیں غوث، کہ جن درختوں کے کاٹنے کا حکم تھا، جو کاٹے جا رہے تھے، بیکار ہو چکے تھے، لیکن وہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدم پہنچے، ایک وضو کیا اور نماز ادا کی، تو اللہ نے ان درختوں کو ہرا بھرا کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مستعمل پانی اس درخت کی جڑوں تک جائے اور پھر وہ درخت ویسے ہی رہ جائے؟ یہ نہیں، اللہ نے دکھانا تھا کہ میرے محبوب خالی اپنا وضو کا پانی ڈال دیں تو یہ درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اور جہاں نماز پڑھ لیں وہ درخت بھی ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔
تو کہتے ہیں کہ وہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہفتہ رہے وہاں پر. علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص کتنا خوش قسمت تھا کہ ایسے عظیم الشان لوگوں کی مہمانی کا اس کو میزبانی کا موقع مل رہا ہے, مہمان ایسے عظیم الشان. تو اب ایک ہفتے کے بعد وہ درخت جو کھجور لگے تھے پک گئی اور کھجوریں تیار ہو گئیں. یہ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں, میں عربی کی کتابیں چونکہ میں زیادہ مطالعہ کرتا ہوں ان کے اندر یہ سارے واقعات ہیں, اردو میں بھی ہوں گے لیکن میں نے عربی سے پڑھا. تو اس کے اندر ہے کہ ایک ہفتے کے اندر وہ سارے درخت, وہ دونوں درخت پھل دینے لگ گئے. تو جو میزبان تھا اس نے ایک درخت سے بھی کچھ پھل توڑا, انگوریں نکالی, دوسرے سے بھی کچھ خوشے لیے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لا کر پیش کیا کہ آپ کی برکت سے یہ درختوں نے پھل دے دیے. ایک ہفتے میں پھل کہیں بھی نہیں آتا, لیکن اللہ نے دکھانا تھا کہ جو میرے محبوب ہوتے ہیں تو ان کی برکت سے ایک ہفتے کے اندر بھی سب کچھ ہو سکتا ہے, ایک لمحے میں ہو سکتا ہے. تو یہ تو ہفتہ دور کی بات ہے. تو اب اس کے بعد پھر کیا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے, 5 دعائیں دی, 5 دعائیں کہ یا اللہ ان کی زمین میں برکت پیدا کر, ان کے سا میں برکت پیدا کر, ان کے وزن میں برکت پیدا کر, اور ان کی مال مویشی میں برکت پیدا کر, اور ان کے گھر میں برکت پیدا کر. 5 دعائیں دی. اور وہ شخص حلفیہ طور پر کہتا ہے کہ ان دعاؤں کا اثر یہ تھا کہ اس کے بعد میری زمین اتنی برکت والی ہو گئی کہ لوگوں کے ہاں اتنی فصل نہیں ہوتی تھی, میرے ہاں فصل کی آریانی ہوتی. ایک گھاس کاٹتے تھے اوپر پھر گھاس آ جاتا, ایک فصل کاٹتے پھر فصل آ جاتی. اتنی برکت ہوئی کہ اس کی مثال کہتے ہیں کہ نہیں دی جا سکتی. کہا کہ وہ وزن میں اتنی برکت ہوگی, 100 کلو یا جو بھی اس وقت سا کے حساب سے بوریاں ہوتی تھی. تو کہا کہ ہم اس کو خیرات کرتے, باندھتے تھے اور لوگوں کو دیتے تھے. جب پیچھے دیکھتے تو اتنا اور موجود ہوتا تھا. اور مال مویشی میں اتنی برکت ہوئی, ہر شے میں برکت, کتابوں میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی تصرف کہ آپ کی زبان سے الفاظ نکلے, اگلے کے لیے ہر سہولت پیدا ہوگی. تو اس لیے یہ نہ سمجھے کہ آپ کسی معمولی ہستی کی گفتگو سن رہے ہیں, اللہ نے ان کو بہت بلند مقام دیا ہے. ایک شخص عبداللہ عارف باللہ ابو عمر عثمان سیرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے. یہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا اور باہر چین میں سویا تھا, اوپر آسمان نظر آ رہا تھا. تو میری نظر آسمان کی طرف تھی, تو میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اڑ کر گیا, پھر اس کے پیچھے ایک اور پرندہ, 5 پرندے آگے پیچھے. کہا کہ جب پہلا پرندہ گزرا تو وہ یہ تسبیح پڑھ رہا تھا, سبحان من عندہ خزائن کل شیء وننزل الا بقدر معلوم. یہ تسبیح وہ پڑھ رہا تھا, علماء اس کا ترجمہ جانتے ہیں. اور دوسرا پرندہ گزرتے ہوئے یہ تسبیح پڑھ رہا تھا, سبحان من آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. اور تیسرا پرندہ یہ تسبیح پڑھ کے گزر رہا تھا, سبحان من بعث الانبیاء حجۃ علی خلقہ وفضل علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور چوتھا پرندہ یہ تسبیح پڑھتے ہوئے گزر رہا تھا, کلو ما کان فی الدنیا باطل الا ما کان اللہ ولرسولہ, کہ دنیا میں ہر شے باطل ہے سوائے اس کے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. جس کا تعلق اللہ اس کے رسول سے ہے وہ موجود, وہ باقی ہے, لیکن باقی ہر شے باطل ہے. یہ چوتھا پرندہ یہ تسبیح بالبدی پڑھتا ہوا گزر رہا تھا, اور یہ ابو عمر عثمان سیرفی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سن رہے تھے. کہتے میں یہ سن رہا تھا, پھر 5واں پرندہ گزرا اور وہ کہنے لگا, یا اہل الغفلہ ان مولاکم, اے اپنے مولا سے غافل شخص,
یا اہل الغفلہ ان مولاکم، کہ اپنے مولا سے غافل شخص قومو کھڑے ہو جاؤ، الی ربکم، کہ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھو، چھوڑ دو اس غفلت کو، ہوا کریم یؤتی الجزیل ویغفر الذنب العظیم، کہ وہ کریم ہے، وہ جزیل عطا کرتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے، اور ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ذنب العظیم، جتنے بڑے گناہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ وہ پرندہ کہتا ہوا 5واں گزرا، تو کہتے ہیں کہ جب وہ 5واں پرندہ گزرا میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا سبحان اللہ، یہ پرندے مجھے دعوت دے رہے ہیں، میں انسان ہو کر غافل ہوں، اللہ نے ان پرندوں کو میری ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ اٹھ کے کھڑے ہوئے، وضو کیا، توبہ کی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ساری زندگی میں نے غفلت میں گزاری، لاپرواہی میں گزاری، لیکن ان پرندوں نے مجھے سبق دے دیا ہے۔ کہا کہ غفلت میں نہ رہو، کب تک انسان ہو تم پرندے نہیں ہو، درندے نہیں ہو، تمہیں تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو کہا کہ میں نے توبہ کی، پوری رات کیف اور سرور سے میں رہا، میں سوچتا رہا کہ اب ہو کیا، کروں کیا، اللہ کی طرف جانا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ رب تو پوشیدہ ہے، کسی کو نظر آنے والا نہیں ہے، وہ تو وراء الورا ذات ہے، اس سے کیسے تعلق بنایا جائے؟ دعا کی، یا اللہ میں محتاج ہوں، میں ساری زندگی گناہوں میں رہا، اب میں اپنا تعلق تجھ سے جوڑنا چاہتا ہوں، یا اللہ کوئی ایسا راستہ عطا کر دے جو تیرا ولی کامل ہو، جو عارف تیرا ہو، جو تجھ سے شناسائی رکھنے والا ہو، جس کا تعلق باللہ مضبوط ہو، ایسے شخص کی مجھے راستہ دکھا دے، رہنمائی کر دے، تاکہ میں اس تک پہنچوں اور اس سے تیرا راستہ معلوم کروں۔ بیٹھے بیٹھے راستہ نہیں ملے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا پڑتا ہے، کسی کے پاس آنا جانا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کا تعارف خود نہیں ہو سکتا، ہر شخص اتنا کامل نہیں کہ وہ فوراً اللہ سے تعلق بنا لے، واسطہ اور وسیلے کا جب تک نہیں ہوتا، کسی شے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا۔ دعا کی تو کہا کہ جب میں نے یہ دعا کی تو میرے سامنے ایک نورانی شخص بہت خوبصورت لباس میں، بڑی عمدہ صورت میں، کہا کہ کیا شخص کو چاہتے ہو؟ تو کہا کہ اس وقت جو سب سے بلند ترین شخص ہے، بلند ترین مرتبہ ہے، وہ بغداد میں ایک شخص موجود ہے جس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اگر تمہیں راہ ہدایت چاہیے، تعلق باللہ چاہیے، عارف باللہ بننا چاہتے ہو تو پھر جاؤ ان کی جا کر خدمت کرو، یہ تمہارے لیے راستہ ہے۔ آگے پھر ایک تفصیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح اٹھا، میں نے کہا کہ اب راستے کا تو بتا دیا ہے، لیکن یہ اپنے صارفین جگہ کا نام تھا، وہاں پر تھے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، کئی دن گزر گئے، کتابوں میں اس کی تعداد بھی لکھی ہے۔ تو کئی دنوں کے بعد خیال آیا کہ جانا چاہیے، وقت پہلے غفلت میں گزر گیا ہے، مزید غفلت میں نہ گزرے۔ المختصر کہ وہ وہاں سے چلے، بغداد پہنچے، عرصہ لگ گیا تھا ان کو جانے میں، یعنی کہ جس دن انہوں نے یہ معاملہ دیکھا، صبح پہنچ کے جانے میں بھی ٹائم لگا، جاتے ہوئے بھی وقت لگا۔ ایک عرصے کے بعد بغداد پہنچے۔ جیسے بغداد پہنچے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچے۔ وہاں جیسے پہنچتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر نظر پڑی تو فوراً انہوں نے کہا، السلام علیکہ یا عثمان، یا عثمان، کہ تم پر سلام ہو اے عثمان۔ اور آگے کہا، مرحبا بمن جذبہ مولاہ الی بالخمسۃ الطیر، کہ تمہیں مرحبا ہو اے وہ شخص جس کو اللہ نے 5 پرندوں کے ذریعے اپنی طرف جذب کر لیا ہے۔ کس نے بتایا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو، وہ بغداد میں ہیں،
یا اپنی صریفین اپنی جگہ پر ہے، رات کی تنہائی ہے، وہاں سے وہ پرندے گزر رہے ہیں، لیکن عرصے کے بعد جب ان کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ ان کو مرحبا کہا کہ مرحبا بمن جذبہ مولاہ الیہ، کہ جس کو مولا نے اپنی طرف جذب کر لیا ہے۔ ایک راستہ ہوتا ہے سلوک کا، ایک راستہ ہوتا ہے جذب کا۔ سلوک کا مطلب ہے آہستہ آہستہ کسی راستے پہ چلنا، منزل تک پہنچ جانا، اور جذب کا مطلب ہوتا ہے خود کھینچ کر صاحب راستہ جو صاحب ہدایت ہے وہ اپنی طرف بلا لے۔ تو یہ چونکہ عرصے تک تو غفلت میں تھے تو اللہ نے اچانک ان کو اپنی طرف بلا لیا، سبب کوئی بنا ہوگا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو ثم بدا علی راسی، میرے سر پر آپ نے اپنا دست مبارک رکھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر میرے سر پر ٹوپی مجھے پہنائی۔ کہا کہ جیسے آپ نے ہاتھ رکھا بردن بفوادی اسلج قلبی، کہ آپ کے دست مبارک جو میرے سر پہ آپ نے رکھا اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی، اور وہ ٹھنڈک ایسی تھی کہ وہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈی تھی۔ راحت محسوس کی، سکون محسوس کیا، چین محسوس کیا میں نے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جو آپ نے تاکیہ میرے سر پہ رکھا اور دست مبارک رکھا تو میں آخری لمحات تک، جب تک میری حیات تھی، میں وہ کیفیت بھولا نہیں، محب نہیں ہوئی۔ جہاں میں بیٹھتا تھا وہی دست مبارک میرے سر پہ ایسی نظر آتا تھا، میرے دل میں وہی ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس لیے آپ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ کچھ لوگ کہیں کہ نہیں جی یہ فلاں، دیکھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح، وہ تھے کون، ان کا مرتبہ کیا ہے، علم کے کس معیار پر وہ تھے۔ 13 ان کے بیٹے، 13 کے 13 عالم اور وقت کے کتب تھے سارے، ہر ایک اپنے ایک سے بڑھ کر اللہ نے ان کو شان عطا کی تھی۔ بیٹوں کی سیرت اگر ہم دیکھ لیں تو وہی اتنی جامع ہے کہ والد کی پہچان اسی سے ہو جاتی ہے۔ تو المختصر کہ اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جس شان سے، جس طور پر بھی آپ محسوس کریں گے تو عرفہ و اعلیٰ مقام پائیں گے۔ وہ پہلے جو میں نے نام لیا تھا ابو مظفر اسماعیل بن علی ان کا نام ہے، جن کے گھر میں حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے۔ بس بات میں ختم کرتا ہوں۔ ابو الحسن جوسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے عظیم الشان شخص گزرے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ وہم پیدا ہو گیا۔ عالم تھے، پڑھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کچھ ایسے نظریہ پیدا ہو گیا دل میں، خیال پیدا ہوا۔ میں نے سوچا کہ یہ دل میں جو وہم پیدا ہوا ہے، جو خیال پیدا ہوا ہے، یہ نقصانی ہے، اس کا حل چاہیے۔ اب دل کے وہم کا حل کس سے تلاش کیا جائے، کس سے اس کا معاملہ حل کیا جائے؟ کہتے میں کئی دنوں تک اسی خیال اور اسی وہم میں مبتلا رہا۔ یہ عوام کا وہم نہیں ہے، وہ اپنے وقت کے لحاظ سے بڑے جید تھے، لیکن وہ چاہتے تھے اس کا حل ہو جائے، لیکن ظاہر ہے وہ دل کی بات دل والے سے کرنی ہے، کس سے کی جائے؟ تو حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس وہ گئے، کہا کہ جس طرح میرے دل میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں تو میں چاہتا ہوں تاکہ اس کا ازالہ بھی ہو اور اس کی حقیقت واضح ہو جائے، کیونکہ جب تک وہ ابہام میں رہیں گے تو مجھے پریشانی رہے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک ہستی ہے، ان کے دربار پہ جاؤ، کیونکہ وہ علماء عارفین کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں، اور عظمت ساری جو عرفان کی باغ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور دلوں پر وہ راج کرنے والے ہیں،
دلوں پر کنٹرول رکھنے والے ہیں وہ. تو کہا کہ انہیں کے پاس جاؤ, تمہارا معاملہ وہیں حل ہوگا. تو کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درس میں پہنچا. آپ صبح سے لے کر عصر تک درس دیا کرتے تھے, کتابیں پڑھاتے تھے. تفسیر جیلانی آپ کی ایک کتاب ہے 5 جلدوں میں, وہ بھی آپ نے لکھی, اور بھی کتابیں بھی لکھی ہیں. صرف یہ نہیں کہ کچھ کرامات ہیں, آپ ہر لحاظ سے جامع تھے. تو بہرحال کہتے ہیں میں وہاں پہنچا, آگے طلباء سبق پڑھ رہے, عوام بیٹھی ہے, درس ہو رہا ہے, اور آپ درس دے رہے ہیں. میں اپنا مدعا لے کر گیا تھا, علی بن عطیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھیجا تھا کہ جو تمہارے دل کے خیالات ہیں, جو تمہارے دل میں ابہام پیدا ہو گیا ہے, اس کا حل صرف انہیں کے پاس ہے. تو سوچا کہ اتنے کثیر تعداد میں طلباء, علماء, مشائخ موجود ہیں, مجھے کہاں موقع ملے گا بات کرنے کا, میں اپنے مدعا کیسے پیش کروں گا. تو کہا کہ میں مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا کنارے میں, لیکن اپنی نگاہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر رکھی. دل میں خیال تھا علی بن عطیہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے, یہاں تو اتنی کثیر تعداد ہے جس میں اپنا مدعا پیش نہیں کر سکتا. بس یہ خیال تھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک داغا نکالا اور داغا اس کی طرف ایسے پھینک دیا. سارے لوگ سمجھ رہے تھے یہ داغا کس کی طرف پھینکا ہے. داغے کا ایک سرا اپنے پاس رکھا اور ایک سرا ادھر پھینک دیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس ابو الحسن جو اس کی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, میں نے اس سرے کو پکڑا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوران درس کہا, کھولو اس کو, داغے کو کھولو. تو کہا کہ میں نے داغے کی ایک داغا جو ہوتا ہے ایک لائن, اس کو کھولا. تو کہا کہ میں نے دیکھا جو ایک اشکال تھا وہ میرے سامنے بالکل واضح ہو گیا, سب کچھ میں نے دیکھ لیا. پھر میں نے دوسرا داغا کھولا, ساری چیزیں یہاں ہوگی. تیسرا داغا کھولا, چوتھا داغا کھولا, پانچواں, 5 ہی داغے تھے. 5 داغے میں نے جیسے کھولے تو کہا کہ جو جو میرے دل میں ابہام تھا, جو سوالات تھے, ہر شے میرے سامنے اشکار ہو گئی, سب میں نے دیکھ لیا, اور کوئی سوال دل میں باقی نہ رہا. ذرا غور کریں, سوال کیا نہیں ہے, پہلے بات چیت نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہے. ادھر سے علی بن عطیہ نے بھیجا ہے, جاؤ وہیں جا کر تمہارا معاملہ ہوگا. یہاں آ کر خالی بیٹھے ہیں, دل میں ارادہ کیا ہے, اور انہوں نے داغا بھیج دیا ہے. نہ دائیں والے کو خبر, نہ بائیں والے کو خبر, کسی کو پتہ نہیں داغا کیوں بھیجا ہے, اگلا کس معاملات میں آیا ہے, کیا اس کا کام ہے. اور جب یہ سارے داغے کھول دیے تو کہا کہ وہ داغا میری طرف پھینکا. کہا کہ خذ بقوت, قوت کے ساتھ اس کو پکڑ لو. اور اس کے بعد فرمایا کہ قوت کے ساتھ فخذها بقوت وامر قومك ياخذوا باحسنها, خود مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے بعد جا کر اپنی قوم کو بتاؤ. یامر قومك, اپنی قوم کو بھی یہ بات بتاؤ, ساری ان کی ہدایت بھی کرو, ان کو بھی نیکی کا راستہ دکھاؤ, کہ تاکہ ان کو بتاؤ کہ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا, کہ ان کو احسن طریقے سے سنبھال لیں. یہ اٹھا کر وہاں سے واپس آ گئے, کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں, بس یہ کلمات تھے. علی بن عطیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا, انہوں نے پہلے مبارکباد دی, کہا کہ حل ہو گیا معاملہ. کہا کہ بتاؤ آخر میں کیا ہوا. کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ خذھا بقوت, کہا کہ تمہاری بچت ہوگی, ورنہ یہ انوار و تجلیات, یہ جو کچھ تمہیں ظاہر ہوا ہے اس کو تم برداشت نہ کر سکتے, کیونکہ ایک ہی محفل میں تمہیں اتنا کچھ عطا کر دیا ہے. تمہارے حالات ایسے نہیں تھے, تمہارا عمل ایسا نہیں تھا, تمہارے معاملات روحانیت کے لحاظ سے اس طرح نہیں تھے. گمراہ ہو جاتے, بھٹک جاتے, تباہ ہو جاتے. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نسبت سے
ساری حفاظت ہوگی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ مضبوطی سے خود بھی پکڑو، اپنے لوگوں کو بھی سمجھاؤ، کہا کہ جاؤ اب تمہیں راہ ہدایت نصیب ہوگی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتنی عظیم الشان شخصیت تھے، حقیقت میں پڑھیں، ہم صرف مولوی کی تقریریں نہ سنیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کی کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، ان کی ذات کے حوالے سے، ان کی سارے معاملات کے لحاظ سے ہم شخصیت سے واقف ہوں، تاکہ کوئی شخص بات کرے تو ہم اس کو جواب دے سکیں، جی 11ویں کیوں کر رہے ہیں، فلاں معاملہ کیوں ہے، فلاں کیوں ہے، تمہیں کیا غرض ہے، پہلے پڑھو تو صحیح وہ تھے کون۔ الحمدللہ میری گفتگو کئی جگہ پر، میں چونکہ اسی طرح سادی گفتگو کرتا ہوں، تو کئی لوگوں نے کہا کہ ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ لگا کہ وہ کتنی بڑی عظیم شان شخصیت تھی۔ ہم تو سمجھتے تھے بس وہ چند کرامات جو مشہور ہیں، جو علماء بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ آسان ہوتی ہیں بیان کرنے میں، لطف بھی محسوس ہوتا ہے، سر بھی لگتی ہے، پھر اشعار بھی اس پر پڑھے جاتے ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، کیونکہ ان کے ذکر سے سکون تو ملتا ہی ہے، لیکن جو بنیادی حقیقت ہے اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ ان کی سیرت کو پڑھے، ان کے جو 13 بیٹے ہیں ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی کیا شان تھی۔ پھر ان کے پوتے شیخ نصر جو تھے وہ قاضی قضات تھے بغداد کے، ان کی سیرت کو پڑھیں، وہ اپنے وقت کے قاضی قضات تھے، لیکن جو ہے وہ معاملہ ایسا تھا، کہتے ہیں کہ جب سے میں قاضی بنا ہوں تو پہلے جو میرے معمولات تھے اس سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ تعلق باللہ مضبوط ہوا ہے، ورنہ کوئی بھی آدمی جب سرکاری عہدہ لیتا ہے اس کے حالات ڈاماڈول ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ذرہ برابر بھی، داغے برابر بھی فرق نہیں آیا، بلکہ پہلے کم تھے پھر زیادہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ پوری ایک سیرت ہے۔ شیخ نصر کے پھر بیٹے محمد، محمد کے بیٹے احمد، احمد کے بیٹے پھر یحییٰ جو شام میں چلے گئے تھے۔ تو اس طرح یہ پورا آگے بھی شجرہ ہے، تو سب چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ جو بات اچھی ہے اس کو قبول فرما لیں، اور جو جس میں کمی پیشی ہے تو اس کو میری طرف لٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے بعد ان سے کامل محبت بھی عطا فرمائے، اور ہر لحاظ سے ان کے ساتھ وابستگی، اور قادری جو ہے نا، یہ قادری کہنا یہ معمولی بات نہیں ہے، تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہے، مضبوطی سے اس کو تھام لیں، بھلے آپ چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، سروردی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کامل محبت سارے سلاسل ہمیں سبق دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔